حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ پست قد، آپ میانہ قد تھے۔ سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرہ انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیباج اور حریر کو آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، اور مشک و عنبر میں آپ کے بدن معطر سے زیادہ خوشبو نہیں سونگھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانہ کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اس علامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور نبی آخر الزماں ہیں، کہ جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے اور جو علامت بتلائی ہے وہ آپ میں موجود ہیں۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لیے من جانب اللہ خدا تعالیٰ کی مہر اور سند تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اکثر مونڈے تک اور کبھی نرما گوشت تک لٹکے رہتے تھے۔ بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے، باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھی۔ آپ کی آنکھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھی، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور دونوں قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا۔ دونوں بازو اور قد میں پرگوشت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور مونچھیں کترواتے تھے۔ داڑھی کے جو بال زائد ہو جاتے تو ان کو کترواتے تھے تاکہ صورت بدنما معلوم نہ ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء و مرسلین کی سنت تھی، معاذ اللہ ملکی اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسا کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدیہ اور طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یعنی داڑھی تمام انبیاء و مرسلین کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے زیادہ بردبار اور تحمل مزاج تھے۔ آپ کا تحمل و صبر اور برداشت کرنا ہمیشہ غصے پر غالب رہتا تھا، اور اگر کوئی نادان آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا تو آپ ہمیشہ صبر اور برداشت کرنا اس کی نادانی پر غالب رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا ہے اور نہ مضبوط دیکھا ہے اور نہ فیاض دیکھا ہے اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا ہے، اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے، اور بڑا بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے پاس دینار درہم رات کو نہ رہتا تھا، اور اگر بچ جاتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائے اور یکا یک رات ہو جاتی، تو آپ اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے کو کسی محتاج کو نہ دیں۔